پاکستان کا لیڈنگ اسٹرالوجیکل میگزین پلاٹینم جوبلی کی معراج پر اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے ناظرین کو محدود عرصے کے لیے ماہنامہ آئینہ قسمت کا تازہ شمارہ PDF کی صورت میں مفت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اس زبردست آفر سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھ ہی ساتھ جانیے اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کے نئے سیاسی رنگ، شریف برادران کی سیاست، پاکستان کی تقدیر کب بدلے گی، یہ سب اور بہت کچھ۔ ابھی اپنی مفت کاپی طلب کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی کی ویب TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام میں آج کے ستارے، یہ ستارے یہ کاکشاں یہ فلک رابر رائے زندگانی ہیں۔ جتنے بھی ہمارے ایک ویب TV کے ناظرین ہیں، زنجانی TV کے ناظرین ہیں، زنجانی جنتری 2023 اور اس کے بعد 12 امامیہ جنتری 2023، البرونی تقویم 2023 اور ہمارا ہر ماہ 75-76 سال سے مسلسل ماہ بعد شائع ہونے والا روحانی ماہنامہ آئینہ قسمت۔ جو ناظرین ہیں ان کو نیا سال میری جانب سے، میرے علاقے نئے ادارہ کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ نئے سال کی جناب آج یکم ہے اور آج یکم جنوری 2023 اتوار کا دن ہے، اور اس سال کی ایک خوبصورتی اور ہے کہ جب ہم 31 دسمبر 2023 کو پہنچیں گے تو اس دن بھی اتوار کا دن ہوگا، یعنی یہ کیلنڈر اتوار سے شروع ہو کے اور اتوار کو ہی ختم ہوگا۔ اس سال کا جو مقسومی نمبر ہے یہ جناب 2023 کو جمع کریں، 2 + 2 + 3 تو یہ 7 بنتا ہے، تو یہ 7 نمبر اس سال کا مفرد نمبر ہے اور یہ ایک روحانی قسم کا نمبر ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ 7 کو اہل علم و رضاعت اسے 7 لکیز کے نام سے یاد کرتے ہیں، چونکہ ہمارے 7 کواکب جو ہیں یعنی ہفتے کے دن ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ستارے منسوب ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، اور 7 آسمان، 7 سمندر، 7 زمینیں، اور قوس و قزح کے رنگ 7، صفا مروہ کے چکر 7، اور کعبے کا جو ہم عمرہ یا حج کر کے طواف کرتے ہیں اس کے جناب چکر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ہمارے پڑوسی ملک میں جو جناب جب شادیاں کی جاتی ہیں تو اگنی کے گرد جو میاں بیوی دولہا دلہن بنتے ہیں وہ بھی 7 چکر دیکھتے ہیں۔ نہ معلوم ان کے مذہب میں بھی یہ 7 پھیروں کا، 7 جنموں کا کوئی نہ کوئی تصور ہے، تو 7 لکی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 7 نمبر جو ہے یہ ایک بہت ہی پیارا خوبصورت نمبر ہے۔ قدیم زمانے میں اس کا تعلق تھا ستارہ قمر سے، اور آج کل جناب یہ ستارہ نیپچون سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ چاند کے 2 نمبر ہیں، 2 نمبر پازیٹیو اور 7 نمبر اس کا نیگیٹو نمبر شمار ہوتا ہے، لیکن نیپچون والے بھی اس نمبر سے دوستی رکھتے ہیں۔ تو الغرض علم و رضاعت کی ایک کہانی ہے بڑی پیاری، یہ جناب گھومتی رہتی ہے۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس سال کا اسم اعظم بیان کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، چونکہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بڑا بابرکت ہے۔ اللہ کا ذکر سے ہم آغاز کریں تو یقیناً اس سال کی برکت بھی ہوگی، اور ہمارے جو بہن بھائی دنیا میں جو کہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو ایک خوش امیدی بن جاتی ہے۔ نئے سال سے پر امید آدمی لوگ ہوتے ہیں، اور پر امید ہونے کے لیے اور خوش امیدی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسان کو ہر حال میں پر امید اور خوش امید رہنا چاہیے، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ تو آج جب 2023 کا جو اسم اعظم ہم نے نکالا ہے، یہ ہماری زنجانی جنتری 2023 ہمارے سامنے ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 11 پہ چونکہ سال کا نمبر ہے 2023، تو اللہ تعالیٰ کے ہم نے 3 نام ایسے منتخب کیے جن کے عدد 2023 بنتے ہیں، یا نورو، یا وارثو، یا غنیو۔ ان تینوں کو ملا کے یا نورو، یا وارثو، یا غنیو کو ملا کے پڑھیں گے تو اس کے نمبرز بن جائیں گے 2023، اور اسے روزانہ پڑھیں تو اس کا ایک آسان سے سادہ سے طریقہ ہے کہ جو بہن بھائی ہمارے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز فجر کے بعد اس وظیفے کو اپنا لیں اور پورا سال پڑھیں، تو پھر انہیں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں، یہی اسم اعظم ہے۔ اور اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ کم تعداد میں پڑھنا چاہیں تو اس میں سے 0 نکال کے 2023 مرتبہ بھی اسے پڑھیں، تو یہ جناب 2023 کا جلیلۃ القدر قسم کا یہ جناب اسم اعظم ہے۔ اور نور، اللہ نور السماوات والارض، روشنی ملتی ہے۔ وارث، پڑھنے والا آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہے، وہ جناب لاوارث نہیں ہے، اور اللہ اگر وارث بن جائے تو کیا یہ اچھی بات ہے۔ اور غنی ہونا تو ایک بڑی اعلیٰ بات ہے،
اور غنی ہونے سے آدمی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو اس سال کا 2023 کا بہت ہی پیارا اسم اعظم یا نور ہو یا وارث ہو یا غنی ہو، 2023 مرتبہ یا پھر 223 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ دوشی پڑھ کے اس سے پڑھنا معمول بنا لیں تو جناب خوشیاں 2023 میں آپ کا مقدم ہوگی۔ اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا سب سے پہلا جو اسائنمنٹ تھا، ننھے منھے جو آج بچے پیدا ہوں گے ان کے نام ممکن الفابیٹ سے رکھیں۔ تو آج ہمیں جناب چاند کی 2 منازل ملیں گی۔ ایک تو جناب منزل شردین ہے، یہ پہلی منزل ہے اتفاق سے، اور اسے اشونی نشتر کا نام دیتے ہیں۔ یہ منزل آج 1 جنوری 2023 کو 12:17 تک دوپہر تک شروع رہے گا، اور اس سے الفابیٹ منسوب ہے الف۔ جو ننھے منھے بچے پیدا ہوں گے ان کے نام حرف الف سے رکھے جا سکتے ہیں، اور پھر 12:18 پہ چاند اپنی منزل تبدیل کر کے منزل بطین میں آ جائے گا، جسے برنی نشتر کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ پھر منزل اگلے دن تک رہے گی۔ اس سے جو الفابیٹ منسوب ہے وہ بے ہے، اور منجمین کا ماننا ہے کہ چاند جس برج میں ہو اس سے بھی نام رکھنے باعث برکت ہے۔ تو چاند آج ہمیں جناب پورا دن برج حمل میں ملے گا، اور یہ بھی منطقۃ البروج کا پہلا ہی ہمارا برج ہے۔ اس سے جو الفابیٹ منسوب ہیں یہ الف، لام اور عین ہیں، تو ان سے بھی آپ اپنے ننھے منھے بچوں کے پیارے پیارے نام رکھیں۔ خاص طور پہ جو بیٹیاں رانیاں پیدا ہوں گی وہ سمجھے کہ نئے سال کا ایک گفٹ ہے، اور بیٹی کا قدم گھر میں باعث برکت ہوتا ہے۔ بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی ایک رحمت ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، اور 2 بیٹے دے کے واپس بلا لیے۔ نہ معلوم اس کی ایک روحانی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید کوئی بچہ بعد میں نبوت کا دعویٰ نہ کر دے، لیکن یہ میں گستاخی کر رہا ہوں، ممکن ہے کچھ اس کا مطلب کچھ اور ہو، لیکن سرکار دو عالم کی جو آل چلی وہ جناب خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول خدا سے چلی، اور مولا کائنات اور جناب سیدہ کی جو اولاد ہے یہ سادات سید کہلاتی ہے۔ اور میری بھی خوش قسمتی ہے کہ میں بھی آل نبی اولاد علی ہوں، اور میں بھی اولاد علی ہوں، جناب سیدہ ہوں، اور اپنے آپ کو سادات میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں۔ مسلمان ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، اور دنیا کی آبادی جناب 8-9 ارب ہے، اس میں مسلمان ہونا اور اس کے بعد سید ہونا یہ ایک بہت بڑی آسن بات ہے، اور اس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں میرے لیے کم ہے۔ یہ بات میں نے سرے راہ سے آپ کو ہدیہ کر دی، چونکہ میں آپ کو اپنا سمجھتا ہوں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ الفابیٹس جناب ہم نے ہدیہ کر دیے ننھے منھے بچوں کے ناموں کے لیے، اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج کون سے زوڈک سائن کے لیے آج ایک اچھا دن ہے۔ تو آج ہمیں برج حمل، برج سرطان، برج میزان اور جدی والوں کے لیے بہتر دن معلوم ہوا، اور برج ثور، برج اسد، برج عقرب اور دل والوں کے لیے آج بہتر دن ہے۔ اور احتیاط کے لیے میں ہدیہ کروں گا کہ برج جوزہ، برج سنبلہ، برج قوس اور حوت والوں کے لیے آج قدر احتیاط بڑا دن ہے۔ انہیں میں چاہوں گا کہ آج دن کا سال کا پہلا دن ہے، سال کا جنوری کا پہلا مہینہ ہے، اور حسب توفیق کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات دے۔ اور ستارے کچھ بھی ہوں تو ایک 7 اناجہ ملتا ہے بازار سے، جس میں 7 اناج مختلف ہوتے ہیں۔ انہیں آپ کسی پارک میں، گریو یارڈ میں، گھر کی چھت پہ پانی کے ساتھ رکھیں، پرندے آتے ہیں کھاتے ہیں، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو پورا سال ہی اس کا اہتمام کریں۔ اب مزید آگے بڑھتے ہیں کہ آج جناب ہم نے لکی نمبرز نکالنے کی سعادت حاصل کیا کیا۔ تو آج کے جناب جو لکی نمبرز ہیں، اس سے پہلے ہم نظرات سیارگن کی طرف بڑھتے ہیں، لکی نمبرز کا بعد میں عرض کریں گے۔ آج آسمان پہ ہمیں 2 نظریں ملی، ایک تو زہرہ اور پلوٹو کا کران ہے، اور اس سے کے بعد قمر اور شمس کی تثلیث ہے۔ تو چونکہ باتیں ہو رہی ہے علم نجوم کی، چاند کا برج حمل میں آنا یہ پہلا برج ہے، یہ شروعات ہے، ایک نیا جذبہ، ہمت، حوصلہ دیتا ہے۔ کسی کام کا آغاز کرنا چاہیں، پلاننگ کرنا چاہیں تو یہ آج بہترین وقت ہے آپ کے لیے، سفر کے لیے، اور ایک ڈائنامک پاورز ملتی ہے۔ ہیلتھ کے ایشوز اور شفا یابی کے معاملات بھی سپورٹس مین شپ اس زوڈک سائن میں دکھائی دیتی ہے۔ مکینیکل چیزوں کو اپنے بس میں کرنا، الیکٹرانک چیزوں سے دوستی کرنا، پیغامات بھیجنا نئے سال کے، تو اس لحاظ سے کہ آج سب کے لیے جنرلی ایک بہت اچھا دن ہے۔ اور زہرہ اور پلوٹو کا جو کران ہے یہ بھی جناب ایموشنل، جذباتی قسم کی کیفیات کی نشاندہی کرتا ہے۔ پرانے لوگوں سے تعلق، بچھڑے ہوئے لوگوں سے ملاقات،
اور جوش و جذبہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بڑھے، اور دوسروں کو اچھے سے اچھے وشز پیغامات بھجوا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد قمر کا اور شمس کی تثلیث ہے، تو یہ نظر بھی اس لحاظ سے اچھی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور نئے سال کی پلاننگ والا کسی حوالے سے اگر آپ نے پچھلے سال بنا لی ہے تو آج یا اس سال کے عمل کرنے کے لیے آج آپ ان ایام کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سی جناب وقت میں سے شروع کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ قمر در عقرب میں کوئی کام کرنا ائمہ معصومین کے نزدیک درست نہیں ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آگے کہ آج لکی نمبرز میں نے کون سے نکالے ہیں۔ لکی نمبرز کے بدوالوں کے لیے ہدیہ ہے کہ جناب آج کا مقصومی نمبر ہے 9 2 5 3 6 جناب آج کے مزید لکی نمبرز ہیں۔ اور گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارے ینگ اسٹرالوجر شہزادہ مصور زنجانی صاحب کی بک انعام لکی نمبرز جو ضم ہے 2023 کی البیرونی تقویم میں، یہ مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ آپ اس کی ہارڈ کاپی خرید کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی PDF فائل فی الحال دستیاب نہیں ہے، اور اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی، اور اللہ کا ذکر صبح شام کرتے رہنا چاہیے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ میری صبح ہو تیرے نام سے اور میری شام ہو ایک اچھے کام سے، اللہ کے ذکر سے۔ اور کامیاب لوگ ہیں جو صبح فجر کی نماز پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو میں نے اسم اعظم نکالا ہے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، یہ زنجانی جنتری کے صفحہ نمبر 11 پہ ہے۔ یہ سب سے پہلے شروع کر دیا، تو آخر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو تاکید ہے کہ یا نور ہو یا وارث ہو یا غنی ہو، یہ آج کا اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم آپ پورا سال پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تعداد ہے 2023 جو ہمارے سال کا عدد ہے، اور اگر صفر کم اس پہ نکال لیں تو 200، اس کو 23 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 32 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض اس کی فریکوینسی مل جائے گی اس ناموں کی، جیسے ہم ریڈیو لگاتے ہیں FM 100، تو ایک خاص فریکوینسی پہ ایک خاص اسٹیشن ہم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس طرح ہم کہیں 786 لکھا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فریکوینسی ہے، کیونکہ حروف ابجد جو ہے جن کے تحت قرآن پاک کا نزول ہوا یہ 28 حروف ابجد ہیں، اور اس کی قیمتیں مقرر ہیں 28 حروف ابجد کی۔ انہی اعداد سے ہم نمبرز نکالتے ہیں، اور علم النقوش کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ اسی سے ہم نقش بناتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں نے اپنے اسی پلیٹ فارم پہ جناب عروج مشتری کے حوالے سے کوئی 12 پروگرام ریکارڈ کرائے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا 11 جنوری تک، تو آپ ان پروگراموں کو دیکھیں اور کوئی سا خیر و برکت کا نقش بنا کے رکھیں تاکہ رزق میں کشادگی ہو، بچیوں کے نصیب کھل جائیں، پڑھائی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں آپ، بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے، تجارت میں نفع کے لیے، شفا یابی کے لیے، بیرون ملک اگر جانا ہے ترقی کے لیے۔ الغرض یہ وقت 12 سال کے بعد آیا ہوا تھا عروج مشتری کے اعمال سے جناب فیاض ہوں، اور ہمارا جو نیا رسالہ ہے آئینہ قسمت جنوری 2023 یہ جناب مارکیٹ میں بھی آ چکا ہے۔ اس کی ہارڈ کاپی خرید کے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جو چیز نیچے نمبر آ رہا ہے اس کی آپ PDF فائل بھی منگوا سکتے ہیں۔ اور ہمارے ادارے کی پیشکش ہے کہ ہماری جو 12 امامیہ جنتری ہے یہ جناب اس کو بھی آپ PDF فائل منگوا سکتے ہیں۔ اور بعض بہن بھائی ہمیں میسیجنگ کرتے ہیں ہمارے ادارے میں کہ زنجانی جنتری 2023 بھجوا دی جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے تو جناب ہم معذرت کریں گے، کیونکہ جو جنتری ہم نے کاپیز پرنٹ کرائی ہیں یہ مارکیٹس میں ہیں، بک سٹالوں پہ دستیاب ہیں، یہ جب تک سولڈ آؤٹ نہیں ہو جاتی تب تک اس کی PDF فائل کی ہماری پالیسی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ 2023 آپ کا بھرپور طریقے سے گزرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو 2023 کی جناب بہت بہت مبارک ہو، آپ کو، آپ کی فیملی کو، اور ہماری دعا ہے ایز اے روحانی خانوادہ سلسلہ روحانی سید میرا حسین شاہ زنجانی، پیر بھائی داتا گنج بخش علی حویری، یہ گناہ گار شاہ زنجانی دعا کرتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی آبادی مردم شماری چونکہ نہیں ہوئی تو 22 کروڑ ہے، 10 سال سے تو ادھر ہی کھڑی ہے، یا 25 کروڑ ہے یا 30 کروڑ ہے، ہمارے سب بہن بھائی پھلے پھولے، اور جس آزمائش سے ہمارا پاکستانی گزرے ہیں خاص طور پہ مہنگائی سے، اللہ پاک 2023 میں انہیں راحت عطا کرے، اللہ تعالیٰ میں اچھے حکمران دے،
اچھی امید کے ساتھ ہم سال کا آغاز کرتے ہیں، اور امید ہے کہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات کا سلسلہ پورا سال جاری رہے گا ڈے بائی ڈے، اور جہاں آپ دعا کریں۔ آج میں آپ سے التماس کروں گا کہ ہماری جو ٹیم ہے زنجانی ٹی وی کی، AQ TV کی، یہ صبح شام آپ کی خدمت میں مصروف عمل رہتی ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ آج کے لیے اتنے شاد زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کال ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔